بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے دوستوں کو عزیزوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ بہت سارے ہمارے آل یونائٹڈ منگل اتحاد کے دوست ہم سے پوچھتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ چینل جو ہے نا صرف آل یونائٹڈ منگل اتحاد کے بارے میں ہے، لیکن بہت سارے دوست جو ہے نا پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا سیاسی بات بھی کریں۔ مطلب ابھی اسرائیل اور حماس کی جو لڑائی جاری ہے جہاں پر حزب اللہ وغیرہ، تو اس کے بارے میں آپ کچھ کہیں۔ تو میں اپنے دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہودیوں کی اگر آپ تاریخ دیکھیں ہمارے پیغمبر علیہ السلام کے دور سے، تو مسجد اقصیٰ جو ہے نا اس ٹائم پہ مسجد اقصیٰ یہودی کہتے ہیں کہ وہ ہمارا جو ہے نا مطلب وہ ہے پاک جگہ کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، وہ ہمارا ہے، اور مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارا قبلہ اول ہے، اور عیسائی بھی کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا وہ۔ تو یہاں پر لڑائی جو ہے نا تین مذاہب کے ہیں، صرف اسلام اور یہودیوں کے نہیں ہے، تین مذاہب کے ہیں۔ تو ہٹلر کے دور میں جب سلطان سلیمان کے دور میں جو ہے نا مسجد اقصیٰ کو قبضہ کیا گیا، اور مسجد اقصیٰ کی تعمیرات اور اس کے جو نقشے وغیرہ وہاں سے منگائے گئے، بہت سارے انجینئرز مختلف ممالک سے منگائے گئے، تو اس کے جو ہے نا ڈیزائن کو بنا دیا گیا۔ اور بیت اللہ شریف کے میں کہہ رہا ہوں، مسجد اقصیٰ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت کا ہے، اور مسجد اقصیٰ کی سائڈ پر جو بنا ہے اس کو جو ہے نا انہوں نے تعمیر کروایا۔ اور بعد میں جو ہے نا دوسری جنگ عظیم میں یہودی تو یہی وہ ہوتے ہیں نا، ایسا قوم ہے کہ ان کو ہر وقت کہیں پہ یہ لوگ پھنگا ڈالتے ہیں، اور یہ تیز شرارت بھی ہے ان کے ساتھ۔ ہمارا واسطہ پڑا ہے، رشیا میں یہ لوگ ہوا کرتے تھے اس وقت، اسرائیل کے جو ہے نا بہت سارے، پھر بعد میں ہمارے ہی دور میں جاتے تھے، اسرائیل آتے تھے اور جاتے تھے، تو بہت سارے یہودی وہاں پر تھے، تو وہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کو گوارا نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا اپنا ایک سسٹم ہوا کرتا تھا، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ملتے تھے۔ ان کا میسن گروپ میرے خیال سے ابھی تک زندہ ہے، جو وہ جو کنگ بادشاہ عبدالحمید جو ترکی کا وہ تھا، اس کے دور تک یہ میسن چلتا رہا، اس کے بعد بھی چلتا رہا۔ تو میسن نے وہاں پر بہت سارے ترکی کو توڑنے کے لیے، اس نے کبھی رشیا کو یوز کرتا تھا، تو کبھی ویسٹ کو یوز کرتا تھا، تاکہ وہ القدس کہتے تھے، القدس پر جو ہے نا حملہ کرے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم پہلے جو ہے نا بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں کہ یہودی ہیں کیا۔ تو ہٹلر کے دور میں، ہٹلر جو ہے نا خود آسٹریا کا آدمی تھا، آسٹریا کا بندہ تھا، تو وہ آسٹریا میں بھی جرمن زبان بولا جاتا ہے، اور سوئٹزرلینڈ میں بھی جرمن زبان بولا جاتا ہے، آلینڈ اور بیلجیم میں جو ہے نا آلینڈی زبان بولا جاتا ہے۔ تو وہ بھی جرمن زبان سے ملتے جلتے ہیں، نسل ایک ہی ہے۔ جیسے کہ جرمن آلینڈی کہتے ہیں کہ ایک پرات ان ڈچ، یا ایک پرات ان نیدرلینڈ سے تالا، یعنی کہ میں آلینڈی زبان میں بات کرتا ہوں یا ڈچ میں بات کرتا ہوں، تو جرمن کہتے ہیں ich spreche Deutsch، یعنی میں جرمن زبان میں بات کرتا ہوں۔ تو بیلجیم کا پھر اسی طرح ایک برات ان بیلجک، تو سوئٹزرلینڈ والے وہ تو جرمنی زبان میں بولتے ہیں، آسٹریا والے جرمنی زبان۔ تو آسٹریا سے جو ہے نا آیا ہٹلر جرمنی میں، اور جرمنی میں جو ہے نا اس نے کرتے کرتے اسی طرح فوج میں شامل ہوا۔ فوج میں جو ہے نا آتے آتے وہ جو ایک یہودی کے گھر میں کام کرتا، تو یہودی ان کو بہت ستاتے تھے، تو یہ چیز بھی ان کے دماغ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اور آہستہ آہستہ وہ جب بڑھتا گیا اور اس کے عہدے بڑھتے گئے، تو وہ آ گیا ایک اسٹیج پر پہنچا، یا جو ہے نا اس نے جرمنی کے حکومت اس کے ہاتھ میں آ گیا، فوج اس کے ہاتھ میں آ گیا، تو آتے ہی اس نے جو ہے نا جنگ چھیڑ دی۔
اس نے اسلحہ بنانا شروع کر دیا، مختلف فیکٹریوں سے مختلف قسم کے ہتھیارس، حتیٰ کہ راکٹس جو لندن تک پہنچتے تھے، اس نے لندن کو بھی مارا تھا، تو لندن تک پہنچتے تھے اس کے راکٹس۔ اسی طرح پھر جو ہے نا وہ 1939 میں اس نے پہلا اٹیک کیا۔ پہلے تو اپنے یہودیوں کو ادھر ختم کرنا چاہا، ان کو لاگر میں ڈالا، بڑے بڑے لاگر اس نے بنائے تھے ادھر ڈالا، پھر وہ مرتے تھے ان کو جو ہے نا بڑے سے کڈے میں ڈال کے بلڈوزر کے ذریعے اس کو دفناتے تھے۔ تو وہ کہتا تھا کہ یہ بہت جو ہے نا شرارتی لوگ ہیں، اور یہ دنیا کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں صرف ہم لوگ رہیں اور باقی نہ رہے۔ یعنی یہودی سب سے بہتر قوم ہے، وہ نازیست ان کو کہا جاتا ہے، وہ حماس کو نازیست کہتے ہیں، لیکن نازی لوگ یہ لوگ ہیں، یہ نازیست کے جو ہے نا اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ ابھی اقوام متحدہ میں ان کا ایک وہ ہوا تو اقوام متحدہ کے پریزیڈنٹ کو بھی وہ کہہ رہا تھا کہ آپ قابل نہیں ہے اس کے کہ آپ اسرائیل کے خلاف بولتے ہیں۔ تو یعنی وہ اتنے غرور میں ہیں، اتنے مغرور ہیں، اور چند لوگوں کی خاطر، 200 لوگوں کی خاطر 6000 بندوں کو مار ڈالا۔ اور ادھر رشیا میں جو ہے نا رشیا یوکرین کے ساتھ لڑائی ہے، تو وہ صرف ٹارگٹ کرتا ہے ان کے فوجیوں کو، وہ کبھی کبھار لگتا ہے وہ سویلینز کو، تو یہ لوگ واویلا مچاتے ہیں کہ یہ جی سویلینز کو مار رہا ہے۔ ابھی تم ادھر جو ہے نا ڈائریکٹ مار رہے ہو تو تمہیں کوئی کہنے والا نہیں ہے، تو تم اتنے بدماش ہو، اتنا یعنی تمہارے پیچھے جو کڑا ہے امریکہ خود جو ہے نا اپنے گندگی کو صاف کرنے کے لیے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے، اور جاپان کے ساتھ ہے، اور جرمنی کے ساتھ ہے، کیونکہ جرمنی کو روس نے جب نکالا وہاں سے ہٹلر کو برلن تک پہنچا دیا، تو یہاں سے یہ لوگ انہوں نے دیکھا کہ روس کا پلڑا باری ہے، تو یہ بھی ادھر سے گھس گئے، برلن تک پہنچے، تو انہوں نے یہ دیوار بنایا۔ پھر یہ بہت بڑا لمبا اسٹوری ہے، اس کو میں کہنا نہیں چاہتا۔ تو جرمنی کے لوگ مرے، تو امریکہ کی وجہ سے امریکہ نے بہت زیادہ جرمنز کو مارا اس طرف سے جب آیا، رشینز نے اتنا نہیں مارا۔ تو اسی کو جو ہے نا وہ لوگ وہ کرتے تھے کہ مطلب ان کو خوش رکھنے کے لیے انہوں نے ان کا سائڈ لیا، ان کو ترقی دیا، ان کو سب کچھ۔ اسی طرح جاپان میں ناگاساکی اور ہیروشیما میں بم پھینکا، تو اس کے بعد جو ہے نا جاپان کو بہلانے لگے اور ان کو ترقی دینے لگے، ان کو پیسے دینے لگے، اور جاپان کو اپنی طرف کیا، جرمنی کو۔ تو یہ ان کے اٹوٹ انگ ہے۔ اسی طرح تائیوان ہے، تائیوان کا مسئلہ کچھ الگ ہے ان سے، لیکن تائیوان ان کو جو ہے نا لیتھیم بیٹریز وغیرہ اس طرح کے بہت سارے ایسی چیزیں جو خلا میں جاتے ہیں، سیٹلائٹس میں لگتے ہیں، یا اس میں کیا کہتے ہیں راکٹس میں لگتے ہیں، ایسی چیزیں وہ ان کو پرووائڈ کرتا ہے امریکہ کو۔ تو اس کی خاطر جو ہے نا امریکہ ان کا سائڈ لیتا ہے۔ تو چائنا وہاں سے جو ہے نا ایک فرنٹ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جاپان کی طرف، نارتھ کوریا، شمالی کوریا کے ساتھ۔ تو یہ سارے چیزیں ہیں، ابھی تک آنے والے دنوں میں یہ آ جائیں گے سامنے۔ یوکرائن کی وجہ سے جو ہے نا یہ اسرائیل کا مسئلہ، رشیا نے ایران کے ذریعے اس کو آگے کیا تاکہ امریکہ یہاں پر پنس جائے، اور بعد میں جو ہے نا چائنا کی طرف جائے گا، چائنا میں بھی جو ہے نا تائیوان کے ساتھ کنفلکٹ ہوگی، اور پھر جاپان تک پہنچے گا، پھر نارتھ کوریا جو ہے نا شمالی کوریا کو مارے گا، تو یہ امریکہ کو جو ہے نا اسی طرف وہ انگیج کرے گا۔ پھر جو ہے نا جتنے ہمارے مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو رشیا واحد ملک ہے جو ہمیشہ اسلامی ملکوں کے ساتھ ان کا تعلق اچھے رہے ہیں، اور اس نے کوشش بھی کی ہے کہ ان کو غلامی سے آزاد کیا جائے۔ میں ادھر 10 سال پڑھا ہوں رشیا میں، تو ہم جانتے ہیں ان کے نفسیات کو، جانتے ہیں ان کے سب کچھ ہمارے سامنے ہوئے ہیں۔ تو وہ بہت انسانیت پرست لوگ ہیں، لیکن جب ان کو چھیڑا جاتا ہے تو خواہ وہ ایک حرکت تو کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح اسرائیل میں جو ہے نا حماس کی لڑائی ہے، ابھی حزب اللہ کی آتی ہے، پھر بعد میں جو ہے نا ایران انوالو ہوتا ہے، جارڈن انوالو ہوتا ہے، لبنان انوالو ہوتا ہے، مصر انوالو ہوتا ہے، سیریا انوالو ہوتا ہے، مختلف ممالک جو ہے نا اس میں انوالو ہوں گے آگے۔ ابھی بھی تھوڑا بہت انوالو ہے، آگے بہت زیادہ انوالو ہوں گے۔ اگر انہوں نے کچھ کوشش کی، اقوام متحدہ نے یا نیٹو نے، یا ویٹو تو مانتا نہیں ہے، چین اور رشیا جو ہے نا اس چیز کو مانتے نہیں ہیں، تو ویٹو کے 5 ممالک ہیں وہ تو اس چیز کو نہیں مانتے ہیں، جو 32 ممالک ہیں نیٹو کے، تو وہ کوشش کرے، لیکن اس کا مجھے لگتا نہیں ہے کہ ان کی کوششوں سے کچھ ہوگا۔ اور اقوام متحدہ کا تو یہی حال ہے، اس کو اسرائیل اس کے پریزیڈنٹ کو کہتا ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں ہو، آپ تو استعفیٰ دے دیں، یہ وہ وغیرہ۔ تو اس پہ جو ہے نا اسرائیل
اقوام متحدہ پہ حاوی ہے. تو یہ مسئلہ جو ہے نا بہت لمبا ہے، لیکن آگے یہ مسئلہ یا تو اسرائیل کی تباہی کی طرف جا رہا ہے، یا اسرائیل جو ہے نا ختم ہو جائے گا، یا جو ہے نا فلسطین کا جھنڈا لہرے گا. مجھے تو اس طرح لگ رہا ہے، ابھی تک میں تھوڑا بہت تجزیہ کر چکا ہوں، مجھے تو اس طرح تھوڑا بہت لگ رہا ہے کہ آگے یا تو پیس پروسیس جائے گا یا امن کی طرف جائیں گے، کہ وہی اسرائیل پرانا، وہی غازہ، وہی یہ ہو جائے گا، یا جو ہے نا اسرائیل کو خطے سے مٹا دیں گے. تو یہ چیزیں ہیں. ابھی یہ تو اسرائیل کی بات ہو گئی، اور یہ مسئلہ جو ہے نا ابھی سے نہیں ہے. یہ ان کے دو وہ تھے، گروپ تھے. ایک تھا کیا کہتے ہیں اس کو، میسن گروپ تھا. وہ میسن جو ہے نا پہلے میسن ہوا کرتا تھا، ابھی بھی ہے وہ اندرونی. وہ کام کرتے تھے، لڑاتے تھے ملکوں کو تاکہ وہ مسجد اقصی کو پکڑے. اس وقت سلطان سلیمان کے پاس تھا، عبدالحمید تک. یہ لوگ جو ہے نا بغاوت، لوگوں میں بغاوت، انتشار پھیلانا اور اس طرح کے کام کرنا تاکہ جو ہے نا وہ اپنے مفاد حاصل کر سکے، تو اپنا جو ہے ایک یہودی اسٹیٹ بنا سکے. تو یہ نہیں ہو سکا. عبدالحمید کا جو ہے نا تخت پلٹ گیا. پھر جو ہے نا یہ لوگ آ گئے. پھر آگے جو ہے نا ترکی ابھی ہم لوگوں کے سامنے. تو اس کے بعد 1947 میں جب لڑائی ہوئی، دوسری جنگ عظیم ہوئی، تو اس کے بعد یہودی مارے گئے بہت سارے. پولینڈ میں مارے گئے، اس میں ایک جرمنی میں مارے گئے، اور اسی طرح فرانس میں بھی تھوڑا بہت مارے گئے، اور رشیا میں بھی مارے گئے. تو اس وجہ سے پھر انہوں نے یہی سوچا کہ یار اسرائیل کے لیے ایک ملک بنانا چاہیے. تو وہی القدس، وہی یروشلم، وہی ان کے دماغ میں تھا میسن کے. اور پھر انہوں نے امریکہ وغیرہ، ان کے جو اقوام متحدہ تھا، ان کے دماغ میں ڈالا. اور انہوں نے جو ہے نا فلسطین پر پھر وہ ان کا کیا کہتے ہیں سیونزم کے اس پہ، سیون جو ہے نا ایک پہاڑ ہے، اس کے نام پہ انہوں نے ایک وہ بنایا سیونزم، یعنی تمام جتنے بھی اسرائیلی ہے وہ سیون کے اس پہاڑ پہ اکٹھے